آپ کے جوانوں کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے۔ سننے کے لیے جوان لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ آپ لوگ کسی جنم میں اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں، کسی صورت سے سیدھا جنت میں آ کر کے آپ جوان ہوں گے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جوان کتنا قیمتی ہوتا ہے، جیسے شیر، لیکن شیر کا بچہ بکری کے ریوڑ میں چلا گیا، وہ اپنے کو بکری سمجھ رہا ہے۔ جوان کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہی نہیں ہے۔ شیر کا بچہ بکری کے ریوڑ میں چلا جائے، وہ اپنے کو بکری سمجھتا ہے۔ اسی طرح یہ جوان اپنے کو صرف جوان سمجھ رہا ہے۔ خدا کی کتنی بڑی نعمت جوانی ہے، اس کو اس کی قدر ہی نہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے؟ ان کو عثمان اور علی معلوم نہیں، یہ کیا دیندار بنیں گے؟ ان کے پاس علم نہیں، ہنر نہیں، یہ دھرتی کے بوجھ ہیں، یہ بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ تیسری بات کو یاد رکھیے، پوری دنیا میں جاہل کتنے ہیں؟ 150 کروڑ پوری دنیا میں جاہل ہے۔ 150 کروڑ لوگ، 1996 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، اقوام متحدہ نے لکھا ہے، 1996 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں کتنے لوگ جاہل ہیں؟ 150 کروڑ۔ اور سب سے زیادہ جاہل ملک کون سا ملک ہے؟ ہندوستان ہے۔ 40% لوگ اس ملک میں جاہل ہیں، اور نیا سروے، نئی رپورٹ کے مطابق 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہے۔ علم ہے نہیں، ہنر ہے نہیں، تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ یہ آدمی دھرتی کا بوجھ ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، وہ مقدر کا سکندر ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، جنازہ سامنے آیا، بیٹا رو رہا ہے، کہا ارے بھائی تم کون ہو، اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا میں مرنے والا کا بیٹا ہوں۔ کہا رو کیوں رہے ہو اتنا؟ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے اسکول کی تعلیم دلائی، اور مدرسے کی تعلیم میرے پاس اتنی نہیں ہے کہ باپ کے جنازے کو میں پڑھا سکوں، باپ کے جنازے کی امامت کر سکوں، اس بنیاد پر میں رو رہا ہوں۔ اور جانتے ہیں کہ باپ اپنے بچے کو صرف اسکول میں کیوں پڑھاتا ہے؟ یہ راز آج سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس لیے پڑھاتا کہ اس کو دنیا کی محبت ہے، 2 روٹی کی قدر اس کو معلوم ہے کہ اس کا بیٹا کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، صرف 2 روٹی کے لیے ہے، 2 بوٹی کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اس کو صرف 2 ہی چیز حاصل ہوگی، 2 روٹی 2 بوٹی۔ 2 روٹی 2 بوٹی کی قدر ہے، خدا کے علم کی، رسول کے علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اتنا بڑا باپ دنیا دار ہے، اس لیے اپنے بچے کو اسکول میں بھیج رہا ہے، مدرسے کی اور مکتب کی کوئی تعلیم ہی نہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، اتنی بڑی تعداد میں ہمارا جوان ہے، کیسے زندگی گزارے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، ہر چیز اپنے وقت میں اچھی لگتی ہے، پڑھائی کے وقت میں پڑھائی اچھی لگتی ہے، شادی کے وقت میں شادی اچھی لگتی ہے۔ ہمارا جوان پڑھائی کے وقت میں پڑھائی کرے، میں گارنٹی لیتا ہوں یہی مقدر کا سکندر ہوگا۔ شادی کے وقت میں شادی کرے، پڑھائی کے وقت میں جو جوان شادی کرے گا وہ کہیں کا نہیں رہے گا، پھانسی کے پھندے سے لٹکے گا، ٹرین کی پٹری سے کٹ جائے گا، زہر کھا کر کے خودکشی کر لے گا۔ جوانوں کے لیے 2 ہی راستے ہیں، ہمارے جوان جہاں بھی ہیں، ہمارے اس پیغام کو آپ باندھ لیجئے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی دے گا۔ جوانوں کے لیے 2 ہی راستے، یوسف علیہ السلام کا راستہ ہے، یوسف کے بھائی کا راستہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا راستہ ہے زنا چھوڑ دو، اللہ فرش سے اٹھائے گا، عرش پر پہنچا دے گا۔ زنا چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام نے، اللہ نے حکومت دے دیا، 90 سال تک مصر میں حکومت کیا۔ جوانوں میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں آپ زنا چھوڑ دو، اللہ فرش سے اٹھائے گا، عرش پر پہنچا دے گا۔ دوسرا راستہ ہمارے جوانوں کے لیے کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا راستہ، توبہ کی امید پر گناہ کریں گے، آج گناہ کر لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، ذلیل و خوار کر دے گا، عزت کی چوٹی سے اتارے گا، ذلت کی پستی میں ڈال دے گا۔ انشاءاللہ ہمارا جوان بیدار ہوگا، حوصلے کے ساتھ جیے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے، شادی سے پہلے داڑھی نہیں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کہ یہ نادان دیکھیں گے، تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ بس میرا پیغام مکمل ہو گیا، آپ سے اخیر میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، وعدہ یہ ہے، کچھ ہے کیا دکھائیے، یہ کالی اور گوری کے چکر میں بوڑھے لوگ بھی پڑے ہوئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر یہ لطیفہ تھا، آپ لوگ اس کو حقیقت مت سمجھیے گا، انہوں نے کسی جوان نے ان کے ہاتھ میں یہ پرچی تھما دیا ہے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، جلدی سے ایک فرمائش کو مکمل کر کے میں جلسہ کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہارون رشید کے دربار میں دو لڑکی آئی، ایک کالی تھی ایک گوری تھی۔ کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھ کو نوکری دے دو، میں سیرت والی ہوں۔ گوری نے کہا بادشاہ سلامت مجھ کو نوکری دے دو، میں صورت والی ہوں۔ بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو بے وقوف بنا دیتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی نوکری ہے، کسی کو نوکری ملے گی اس کا دل خوش ہو جائے گا، کسی کو نوکری نہیں ملے گی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں دونوں کو نوکری نہیں دے سکتا۔ تو بادشاہ منطق سے نکلنا چاہتا تھا، دونوں لڑکی نے فلسفے سے پھنسا لیا۔ کالی نے کہا بادشاہ سلامت میں اگر ثابت کر دوں تو مجھ کو نوکری دے دینا، اگر گوری ثابت کر دے وہ کالی سے بہتر ہے اس کو نوکری دے دینا۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو گوری نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ لڑکی نے کہا کہ موتی کوئلہ سے بہتر ہے، اسی طرح میں گوری ہوں کالی سے بہتر ہوں، جنتی دوزخی سے بہتر ہے، اسی طرح میں گوری ہوں کالی سے بہتر ہوں۔ تو کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے ایک طرف سے بیان سن لیا، دوسرا بیان بھی سن لیجئے، اس سے پہلے مقدمے کا فیصلہ مت کیجیے۔ اس نے کہا ہے مشک نافکالی، قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا یہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ سلامت کستوری کو دیکھیے روئی سے بڑھ کر کے، اسی طرح میں کالی ہوں گوری سے بڑھ کر، آنکھ کی پتلی ہے کالی ہوتی ہے اسی میں نور ہوتا ہے، باقی آنکھ سے وہ بہتر ہے، اسی طرح میں گوری سے بہتر ہوں، مجھ کو قبول کر لو۔ بادشاہ سر پکڑ لیا کہ کیا ہو رہا ہے، وزیر سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کہا حضور عورتوں کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے۔ تو کہا کیا کرنا چاہیے، کہا جھگڑا آپ ہی نے کھڑا کیا ہے، تھوڑا صبر کر لیجیے۔ تو گوری لڑکی نے سوچا میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی، اس نے کہا کاغذ سفید ہیں قرآن پاک والے، قرآن کے کاغذ کو جس طرح فضیلت ہے اسی طرح کالی پر مجھے فضیلت ہے۔
تو جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے، فیصلہ نہیں ہوا۔ گوری نے پھر ایک مصرع داغ کر کے مقدمہ جیتنے کی کوشش کیا ہے۔ میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ اس نے کہنا چاہا کہ نبی رات میں نہیں آئے، رات کالی ہوتی ہے، نبی دن میں آئے، دن میں اجالا ہوتا ہے، اسی طرح مجھ کو فضیلت ہے۔ تو کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا اب کیا ہو رہا؟ کہا حضور پہلے جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا چل رہا ہے۔ کہا کیا کریں؟ کہا اونٹ کو ذرا دیکھیے کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو گوری نے بڑے پیار سے بادشاہ کو خطاب کیا ہے، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت آسمان کو سر اٹھا کر کے دیکھیے، سورج بھی گورا ہے، چاند بھی گورا ہے، تارے بھی گورے، اسی طرح میں گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے۔ تو کالی نے کہا انصاف کیجئے گا، ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ بادشاہ وزیر سے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضور اب کیا کرنا ہے؟ جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ بس آپ سے 3 وعدے لینے ہیں، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ آفت گھر میں جو آتی ہے، مصیبت جو آتی ہے 3 وجہ سے، گناہ کریں گے مصیبت آئے گی، حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے گی۔ تینوں سے توبہ کر لیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں آفت میں مصیبت نہیں آئے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نہ